علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال الله شانه كل شيء هالك لا وجه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين۔ أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المتقين، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ تقوی اختیار کرنے والے سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے۔ تقوی انسان کو اللہ کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ مبارکہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے کہ تقوی الہی جو بندے اختیار کرتے ہیں اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار کا رحم ہمارے اوپر ہو اور اس کا کرم ہمارے اوپر ہو، اس کی محبت شامل حال رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی الہی کو اختیار کریں۔ تقوی خدا کو حاضر و ناظر سمجھنا، اپنے کو خدا کی بارگاہ میں سمجھنا، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم کریں یہ خیال ہے کہ پروردگار عالم اسے دیکھ رہا ہے، اور جب ہماری نظروں میں یہ بات آ جائے گی کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے قدم گناہوں کی جانب نہیں بڑھیں گے، بلکہ ہمارے قدم اچھائیوں کی جانب بڑھیں گے، ہمارے قدم نیکیوں کی جانب بڑھیں گے، ہمارے قدم واجبات کی ادائیگی کی جانب بڑھیں گے۔ اور پروردگار یہی چاہتا ہے کہ بندگان خدا جو ہے بہترین راہ پہ رہیں، سعادت کی راہ پہ رہیں، کامیابی کی راہ پہ رہیں، اللہ کی راہ پر رہیں۔ آج جو ہے 9 ذی القعدہ ہے، 10 جون 9 ذی القعدہ۔ آج کی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو کوفے سے خط لکھا تھا، اور اپنی شہادت سے 27 دن پہلے خط لکھا تھا۔ آج ہی کا دن ہے کہ سفیر امام نے اپنے مولا اور آقا کو خط لکھا، کوفیوں کے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے خط لکھا کہ مولا آ جائیے۔ جناب مسلم ابن عقیل سفیر امام ہیں، جو کوفیوں کے بلانے پر امام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ جس وقت جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے ہیں، شاندار استقبال ہوا، شاندار مہمان نوازی ہوئی، محبتوں کا اظہار کیا گیا، بیعتوں کا سلسلہ رہا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ کبھی کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں، اور پرانے واقعات ہم سب کو وعظ و نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، ہم سب کی بیداری کے لیے ہوتے ہیں، ہم سب کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔
جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو نماز یہی پڑھا رہے ہیں، لمبی لمبی صفیں لگ رہی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لیکن یہی تاریخ کوفہ میں ملتا ہے کہ جناب مسلم بن عقیل جب نماز مغربین پڑھا کر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو مسجد خالی نظر آتی ہے، لوگ نماز پڑھ کر جو ہے جلدی جلدی اپنے اپنے گھر نکل گئے۔ یہ سفیر امام کو ساتھ کیوں چھوڑا گیا، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ نماز کی صفوں سے راہ فرار کیوں اختیار کی گئی، یہ مسجدیں ویران کیوں نظر آنے لگیں، اس کا ایک ہی سبب ہے، ایک ہی ریزن ہے کہ ابن زیاد نے کوفیوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، خریدا ہے اور پریشان کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے سفیر امام کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ ڈرائے گئے، بہکائے گئے، انہیں خریدا گیا، انہیں توڑا گیا، چنانچہ وہ لمبی صفیں مختصر صفوں میں آ گئیں۔ تو ہمیں اس جانثار سے ایک سبق یہ لینا ہے کہ جو لوگ بکتے ہیں، ڈرائے جاتے ہیں، دھمکائے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، وہ صفوں سے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی صفیں مضبوط رکھنی ہے، ہمیں اپنی مسجدیں آباد رکھنی ہے، ہمیں اپنی امام بارگاہیں آباد رکھنی ہیں، ہمیں اپنا معاشرہ آباد رکھنا ہے، ہمیں اپنے مومنین کے درمیان مضبوطی رشتہ جو ہے وہ مضبوطی کا رشتہ ہو، پیار و محبت کا رشتہ ہو، بھائی چارگی کا رشتہ ہو، اس رشتے کو کوئی توڑ نہ سکے، اس رشتے میں کوئی خلل پیدا نہ کر سکے۔ یہ اتحاد بین المومنین ہو یا اتحاد بین المسلمین ہو، یہ اتحاد ضروری ہے۔ صفوں میں بھائی چارگی رہے، جذبہ ایمانی رہے، جذبہ اہل بیت برقرار رہے، محبت کا جذبہ رہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کا جذبہ رہے، ایک دوسرے سے ہمدردی رہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم نہ کسی سے ڈریں اور نہ کسی کے بہکائے میں آئیں۔ بہکانے والے بہکا دیتے ہیں، ڈرانے والے ڈرا دیتے ہیں، روکنے والے روک لیتے ہیں۔ چنانچہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ یہی ہوا کہ مسجدیں خالی ہو گئی، لوگ ڈر گئے کہ اگر جناب مسلم کے ساتھ چلیں گے تو گھر بار لوٹ لیا جائے گا، آل اولاد قتل کر دی جائے گی، زندان میں ڈال دیا جائے گا، اور لوگ ہٹ گئے۔ ہمیں اس سے پیغام لینا چاہیے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم کسی سے بھی، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ خوف خدا نکل جائے گا تو وہ سب سے ڈرے گا، اور یہی خوف خدا جو ہے انسان کو پاور دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے۔ اگر دل میں خوف خدا آ جائے تو وقت پر نماز ہوگی، وقت پر عزاداری ہوگی، والدین کا خیال ہوگا، صلہ رحمی ہوگی، مومنوں سے اتحاد ہوگا، مومنوں سے میل جول ہوگا، ان کے دکھ درد سمجھا جائے گا، ان کی مجبوریاں سمجھی جائیں گی، ان کی پریشانیوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب خوف خدا دل میں ہوگا، اور جب خوف خدا نہیں ہوگا تو اتحاد کے خلاف بات ہوگی، صفوں کو توڑا جائے گا، لوگوں کو خریدا جائے گا، لوگوں کو بہکایا جائے گا۔ تو یہ خوف خدا آ جائے تو لوگ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ سب سے سپر پاور طاقت جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے ڈرو، وہ اگر تم سے راضی ہے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر خدا نہ خواستہ خدا تم سے ناراض ہو گیا تو تمہیں کوئی جو ہے آرام نہیں پہنچا سکتا، تمہاری زندگی میں پھر سکون نہیں آ سکتا۔ لہذا خوف خدا یہی تقوی الہی ہے کہ خدا نے جو چاہا ہے
ہمیں اس راہ پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آپ حضرات کا نماز جمعہ کے لیے وقت پر آ جانا، یہ بھی تقوی الہی کی ایک بہترین مثال ہے، یہ بھی خدا کی راہ پہ چلنے کی ایک مثال ہے۔ یہ نماز جمعہ کا قیام، آپ کا انتظام کرنا، یہ بھی خوف خدا اور تقوی الہی کی ایک بہترین مثال ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں، جہاں مومنین آ جائیں وہاں پر رحمتیں ہوتی ہیں، جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ ہو جائے وہاں پر رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جائیں، ان کی راہ پہ لے جانے کی کوششیں کی جائیں، ان کی تعلیمات کو نشر کیا جائے، واقعاً ایسے گھرانے جو ہے بڑی قسمت سے ملتے ہیں، بڑی دعاؤں سے ملتے ہیں۔ جہاں پر بھی امام کا ذکر ہو جائے یقیناً وہ جگہ پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے، وہاں فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں سے شیاطین غائب ہو جاتے ہیں۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے 9 ذی الحجہ کو جو ہے مسلم بن عقیل نے خط لکھا ہے، 27 روز شہادت سے پہلے خط لکھا ہے، اور اس کے بعد آنے والی 11 ذی القعدہ جو ہے ولادت و سعادت حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ 8ویں امام ہیں جن کی ولادت آنے والی ہے، اور یہ ایام عشرہ کرامت ہے۔ بھائی اور بہن کا تذکرہ اس ہفتے کیا جاتا ہے، اس 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر امام کی تعلیمات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 11 ذی القعدہ کو جو ہے ایک بزرگ عالم دین جن کی بڑی خدمات ہیں، شیخ مفید علی الرحمہ کی ولادت کی تاریخ ہے 11 ذی القعدہ۔ شیخ مفید جید عالم ہیں، پائے کے عالم ہیں، انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں، ان کی خدمتوں کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ ان کی ولادت جو ہے وہ 11 ذی القعدہ کو ہے۔ ان کے بارے میں اتنا جاننا کافی ہے ان کی عظمت کے لیے، ان کے درجے کے لیے، کہ امام نے ان کی بارگاہ میں لوگوں کو لے کر آئے ہیں کہ انہیں تعلیم اسلام دیا جائے۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ 2 عظیم عالم گزرے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کیا ہے۔ ان دونوں کو خاص طور سے امام نے خواب میں جناب مفید علیہ الرحمہ کو یہ دکھلایا کہ شہزادی فاطمہ آ رہی ہیں اور 2 بچے ان کی انگلیوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور شہزادی آ کر جناب مفید علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں کہ اے شیخ ہمارے ان بچوں کو تم پڑھاؤ۔ اور اس کے بعد شیخ مفید نے دیکھا کہ ہم درد دے رہے تھے کہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کی ماں بچوں کو لیے ہوئے آئیں کہ اے شیخ ہمارے ان بچوں کو پڑھاؤ۔ یعنی کہ یہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے بارے میں معصومین نے جو ہے رہنمائی فرمائی ہے کہ ان سے اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ۔ ایسے باعمل عالم، ایسے جید عالم بہت کم ملتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے، جو اہل بیت کی راہ پہ چلتا ہے، اہل بیت اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ شیخ مفید کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ آغا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، وہ عورت پریگننٹ تھی، مر گئی،
اب بتائیے کہ ہم کیا کریں، اسے ایسے ہی دفنا دیں یا بچہ جو ہے اس کے شکم سے نکال لیا جائے؟ تو شیخ مفید نے جلدی میں کہہ دیا ایسے ہی دفن کر دو۔ وہ بیچارہ عالم سے مسئلہ پوچھ کر گیا، سوچا کہ جو بتایا ہے آقا نے وہی کریں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا، دیکھا کہ پیچھے کوئی بزرگوار آئے ہیں اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ شیخ مفید نے ابھی پیغام بھیجا ہے کہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ تم عورت کا شکم جو ہے چاک کرو اور بچے کو نکالو، اس کے بعد دفن کرنا۔ اب وہ بیچارہ دیہاتی اس تعجب میں کہ ابھی تو میں پوچھ کر آیا اور اتنی جلدی پھر انہوں نے پیغام بھجوا دیا۔ چنانچہ اس نے ویسے ہی کیا کہ عورت کے پیٹ کو چاک کیا اور بچے کو نکالا زندہ اور اس کے بعد دفن کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ پھر واپس آیا شیخ مفید کی بارگاہ میں تو کہا آقا ہم آپ کے یہاں سے مسئلہ پوچھ کے گئے، اس کے بعد آپ نے جو ہے پھر اپنے بندے کو بھیجا اور بتلایا اور وہ بچہ صحیح سلامت ہے۔ تو شیخ مفید نے کہا ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ کہا نہیں، آپ ہی کا آدمی آیا تھا، اس نے بتایا کہ شیخ مفید نے ہمیں بھیجا اور یہ پیغام دیا ہے۔ تو انہیں احساس ہوا کہ ہاں ہم غلطی پہ تھے اور یہ رہنمائی کرنے والی ذات امام زمان علیہ السلام کی یہ ہم سب کے لیے، خاص طور سے ہماری صنف کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ ہمیں اگر تھوڑا سا علم آ جاتا ہے اور کوئی ہم سے کمتر ہے غلط مسئلہ بیان کر دے تو فوراً ہی مجمع ہی میں ٹوک دیتے ہیں اور اس کی ساری بے عزتی اتار دیتے ہیں کہ اسے کیا آتا ہے، مسئلہ ایسے نہیں ایسے۔ لیکن امام نے یہ نہیں بتلایا کہ شیخ مفید نے غلط کہا ہے، ایسے ہونا چاہیے تم یہ کرو، نہیں، بلکہ کہا کہ شیخ مفید نے ہمیں بھیجا ہے، انہوں نے مسئلہ یہ ہے بیان کیا ہے۔ یعنی کہ جو اہل بیت کی راہ پہ چلتا ہے، جو خدا رسول کے لیے کام کرتا ہے، خدا رسول اس کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیتے۔ جس کی راہ پہ اگر چل رہے ہو تو وہ تمہاری عزت کو پامال نہیں ہونے دیں گے، وہ تمہارے وقار کو گرنے نہیں دیں گے۔ اگر ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں تو ثابت قدم رہیں، کبھی بھی اللہ رسول اور اہل بیت ہمارا گھاٹا نہیں دیکھیں گے، ہمیں برائیوں میں نہیں جانے دیں گے، ہمارا فائدہ ہی دیکھیں گے، ہماری نجات ہی دیکھیں گے، ہماری کامیابی ہی دیکھیں گے، ہماری عزت ہی دیکھیں گے۔ در اہل بیت سے وابستہ رہو، اور یہی در اہل بیت سے وابستگی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہیں۔ یہ آپ کے حوصلے ہیں، یہ آپ کے جذبے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، یہ درد دین ہے، یہ درد اہل بیت ہے جس نے آپ کو یہاں پر یکجا کر رکھا ہے۔ اور یقیناً اللہ رسول کی نگاہ میں آپ کے درجے بلند ہیں، آپ کی شان بلند ہے کہ آپ ان کے پیغام سننے کے لیے، ان کی راہ پہ چلنے کے لیے آپ دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں۔ یہ جمعہ میں حاضر ہو جانا ہر قدم پہ عبادتیں ہیں، ہر قدم پہ ثواب ہے۔ انسان سمجھ لے تو وہ اپنا خود احترام اپنی نگاہ میں مرتب کر لے۔ ہمیں اپنا معیار سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنا معیار سمجھ میں آ جائے تو ہم دوسروں کا بھی معیار سمجھیں گے۔ ہم دوسروں کو معیار سے گھٹاتے، اپنا معیار سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں کہاں اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ پیغام ملتا ہے جب اس دیہاتی نے آ کے کہا کہ آپ نے مسئلہ بدل دیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچہ صحیح و سلامت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو نہیں کہا، نہیں، آپ کا آدمی آیا، اس نے بتایا کہ آقا نے بھیجا ہے۔ تو انہیں افسوس ہوا، کہا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی ہم سے۔ تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ آج سے ہم مسئلہ بتائیں گے ہی نہیں، فتویٰ ہی نہیں دیں گے۔ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ ایک کی جان چلی جاتی۔ انہوں نے کچھ دن جو ہے وہ یہ عہد کیا کہ ہم اب مسئلہ نہیں بیان کریں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ غلطی کا جبران یہ کر دیا۔ امام علیہ السلام نے توقیع بھیجی ہے، خط بھیجا شیخ مفید کے نام، اے شیخ مفید
جو تم نے سوچا یہ کام نہ کرو، تم فتوے دو، مسئلے بیان کرو، رہنمائی ہم کریں گے۔ ہم تم سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو تم یہ نہ سوچو کہ ہم اب نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے غلطی ہو، نہیں، ہم اس کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے ہم نے اس موقع پہ رہنمائی کی تھی ایسے ہم رہنمائی کریں گے۔ تو یہ علماء کو جو ہے حوصلہ دینے والی ذات اہل بیت کی ذات ہے، اور جسے یہ حوصلہ مل جائے تو پھر اس کے حوصلے کو کوئی پست نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ علماء کی زندگی دیکھیں، کردار دیکھیں، بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ جیتی جاگتی مثال آیت اللہ خمینی کی ہے، جیتی جاگتی مثال آیت اللہ سستانی کی ہے، جیتی جاگتی مثال آیت اللہ خامنائی کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم ہیں۔ کتنا کوششیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو ان کے دروں سے دور رکھا جائے، ان کے خلاف پروگنڈے ہیں، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ سے توسل کیے ہوئے ہیں۔ الہی نمائندے کبھی دنیاوی نمائندوں سے ڈرے ہی نہیں، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ ہم جس کے ہیں وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو 11 ذی القعدہ ولادت شیخ مفید ہے جن کی بڑی خدمات ہیں، اور 11 ذی القعدہ جو ہے ولادت باسعادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں، خطبہ جمعہ میں تقوی الہی کی دعوت دی جاتی ہے۔ امام کی حدیث ہے کہ امام فرماتی ہیں، یا ایھا الناس اتقوا اللہ فی نعم اللہ علیکم، اے بندگان خدا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ کن چیزوں میں؟ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں۔ خوف کہاں کرنا ہے؟ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس معاملے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے اس معاملے میں تقوی الہی اختیار نہیں کیا، نعمت الہی کے بارے میں تقوی الہی یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے نعمت اللہ نے دی ہے، اللہ کو یاد کرنا۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں نوازا ہے اس کے احسان کو یاد رکھنا کہ پروردگار نے دیا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم جو ہے معصیت میں مبتلا ہو جائیں گے، گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں تقوی الہی خوشی کے موقع پہ کرنا ہے، کہ جب دل خوش ہو تو ایسا نہ ہو کہ دل خوش ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ زیادہ خوشی آ گئی تو نماز بھی بھول گئے، عزاداری بھی بھول گئے۔ زیادہ خوش ہوئے تو سب کچھ بھول جاتے، نہیں، زیادہ خوش ہو تو اسی موقع پہ اللہ کو یاد کرو کہ یہ خوشی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ مکان دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یہ بہترین جواب دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو کچھ نوازا ہے وہ اللہ نے نوازا ہے۔ خوشی کے موقع پر، راحت کے موقع پر، آرام کے موقع پر، جاہ و جلال کے موقع پر، عہدے کے موقع پر اللہ کو یاد رکھو کہ اسی نے، اور اسی سے توسل کرو کہ پروردگار ہمارے اس معیار کو برقرار رکھنا یا اس سے بلند کرنا، گرانا نہیں اس معیار سے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے، دنیا میں زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے۔ دنیا میں اگر ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام فرماتے ہیں، من حاسب نفسہ ربحا، جو اپنا محاسبہ نفس کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں کہ آج ہم نے کیا 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 ہے، کتنے واجبات ادا ہوئے ہیں، کتنے واجبات چھوٹ گئے ہیں، کتنے مستحبات ہم نے کیے ہیں، کتنے مستحبات چھوٹ گئے ہیں، کتنے حرام کیے ہیں، کتنوں کو ہم نے چھوڑا ہے، کتنے مکروہات کیے ہیں، کتنوں کو خوش کیا ہے، کتنوں کو ناراض کیا ہے، والدین کی خدمت کی ہے یا نہیں کی ہے، اہل و عیال کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے،
یہ ہمیں رات کو بستر پہ جانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آج ہم نے کیا کیا ہے۔ اچھائیاں کی ہیں تو اس میں اضافے کی کوشش کرو، برائیاں کی ہیں تو اس میں کمی کی کوشش کرو۔ ہم معصوم تو نہیں ہیں، لیکن معصوم کے ماننے والے ہیں۔ ہم سے خطائیں ہوں گی، ہم سے گناہیں ہوں گی، لیکن ہمیں اسے کم کرنے کی ضرورت ہے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ پچھتانے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کوشش تو کرنا چاہیے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو یہ کوشش کرو اور زیادہ نیکی کرنی ہے۔ آج والدین کا خیال رکھ رہے ہیں، کل رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، پرسوں معاشرے کا خیال رکھیں گے، اپنی جماعت کا خیال رکھیں گے، بندگان خدا کا خیال رکھیں گے۔ اس میں اضافہ کرتے رہو۔ آج ہم سے کسی کا دل دکھا ہے، کوشش کرو کل دل نہ دکھا پائیں۔ آج وقت پہ نماز ادا ہو گئی ہے، کل بھی اسے وقت پہ ادا کرنا ہے۔ آج قضا ہو گئی، کل قضا نہ ہونے پائے۔ امام فرماتے ہیں فائدے میں وہ ہے جو اپنا محاسبہ نفس کرتا ہے، اور نقصان میں کون ہے؟ نقصان میں وہ ہے جو اپنا محاسبہ نفس نہیں کرتا۔ ہم تھکے ماندے ہیں، بستر پہ چلے گئے، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، والدین کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، اہل و عیال کی ذمہ داریاں پوری کی یا نہیں کی، تھکے ماندے ہیں۔ کس حال میں والدین ہیں، کس حال میں آل اولاد ہے، ہمیں پرواہ نہیں، ہم تو تھکے ہوئے آئے، کوئی بات نہ کرے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ نفس نہیں کر رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں یہ بندہ گھاٹے میں ہے۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تھکے ماندے آئے ہیں، آج 10,000 کی سیل کی ہے، آج ہمیں 15,000 فائدہ ہوا، ہم سمجھ رہے ہیں بڑے فائدے میں آج ہیں، لیکن امام کی نگاہ میں یہ فائدہ نہیں ہے۔ امام کی نگاہ میں فائدہ مند وہ بندہ ہے جو سونے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کلیئر کر لے کہ آج ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم کاروبار کے بارے میں حساب و کتاب کرتے ہیں دکان بند کرنے سے پہلے، لیکن اپنے بارے میں حساب و کتاب نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے بارے میں جس دن حساب و کتاب کرنا آ جائے، امام کی نگاہ میں وہ زندگی کامیاب زندگی ہے، یہ زندگی فائدے والی زندگی ہے۔ اور اگر تم نے اپنے ہی حساب و کتاب نہیں کیا تو یہ نقصان والی زندگی ہے۔ اور امام نے اسی دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ امام فرماتے ہیں یاکم والحرص والحسد، تم لوگوں کو 2 چیزوں سے بچنا چاہیے، ایک حرص ہے، لالچ ہے، دوسرے حسد ہے۔ آٹھویں امام نے ہم لوگوں کو 2 چیزوں سے بچانے کی کوشش کی ہے، ایک کا نام جو ہے وہ لالچ ہے، دوسرے کا نام حسد ہے۔ پھر امام نے فرمایا اس لیے کہ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے پہلی امتیں جو ہے وہ ہلاک کی گئی ہیں۔ ہم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کی امتیں اگر جو ہلاک کی گئی ہیں تو اس میں یہی 2 بیماریاں تھیں، ایک لالچ تھی، دوسرا حسد تھا۔ اس دنیا میں پہلا جو قتل ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ کوئی بندے مومن کی اولاد نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ کی اولاد ہے، یہ پہلے نبی کی اولاد ہیں جس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ہماری نسل میں تو کوئی معصوم نہیں ہے، ہماری نسل میں کوئی امام نہیں ہے، امام نے ہمیں بچانے کی کوشش کی ہے۔ لالچ سے بچنا اور حسد سے بچنا، اس لیے کہ یہی 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گزشتہ امتیں جو ہیں ہلاک کی گئی ہیں۔ لالچ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، آج ایک چیز کی لالچ ہے، یہ پوری ہو گئی، دوسرے لائن میں لگی ہیں، لہذا اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ بس آخری منزل پہ امام نے فرمایا کہ ہر انسان آرام کی فکر میں، آرام ہو جائے، اتنی محنت کر رہے ہیں آرام مل جائے، اتنا کما رہے ہیں آرام مل جائے، جاب بڑھائے جا رہے ہیں، بزنس بڑھائے جا رہے ہیں، کمپنیاں بڑھائے جا رہے ہیں، آرام۔ امام فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر کنجوسی ہے تو کبھی آرام نہیں ملنے والا۔ اگر تمہارے اندر کنجوسی پائی گئی تو تمہیں کبھی آرام ملنے والا نہیں ہے، چاہے جتنی محنت کر ڈالو، چاہے جتنا کما لو۔
آرام نہیں ملے گا۔ آرام کنجوسی میں نہیں ہے۔ آرام تمہیں کہاں ملنے والا ہے؟ سخاوت میں۔ کنجوسی کو چھوڑو، کنجوسی چھوڑو گے تو سخی بنو گے۔ سخاوت وہ چیز ہے کہ اگر بندہ کافر بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ حاتم طائی کی مثال ہے کہ یہ سخی تھا، اس کو جہنم میں ڈالا گیا، لیکن جہنم میں رہنے کے باوجود اس کی سخاوت اسے عذاب سے بچائے ہوئے۔ اہل بیت کی نگاہ میں بڑے عظیم بندے ہیں وہ، جن کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے، اگرچہ وہ دین اسلام پہ نہ ہو۔ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو اللہ رسول کی نگاہ میں آپ کو ممتاز کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بخیل کے لیے راحت نہیں ہے، اور لذت، مزہ کس کو نہیں ملنے والا ہے؟ حسد کرنے والے بندے کو کبھی مزہ ملنے والا نہیں۔ اگر ہمیں زندگی کا مزہ چاہیے، اگر ہمیں خاندانی مزہ چاہیے، اگر ہمیں فیملی کا مزہ چاہیے، ہمیں عبادت کا مزہ چاہیے، سماج کا مزہ چاہیے، معاشرے کا مزہ چاہیے، تو ہمیں حسد کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر حسد چھوڑ دیا تو ہمیں سب مزہ ملنے والا ہے۔ گھر میں بھی مزہ آئے گا، خاندان میں بھی مزہ آئے گا، معاشرے میں بھی مزہ آئے گا، لوگوں سے ملنے میں بھی مزہ آئے گا۔ لیکن اگر حسد ہمارے اندر ہے تو سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے، چاہے جتنا کما لو، یہ مزہ نہیں ملنے والا۔ تو امام نے اس پہ ہمیں شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی دیے ہیں جنہوں نے ہمیں کامیابی کی جانب قدم بڑھانے کے لیے کہا ہے، جو ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس دنیا کا مزہ ملنا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس دنیا میں آرام ملنا چاہ رہے ہیں۔ یہ آرام کہاں ملنے والا ہے؟ بخالت کو چھوڑنا ہوگا، حسد کو چھوڑنا ہوگا، لالچ کو چھوڑنا ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرما، تعلیمات اہل بیت پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرما، در اہل بیت سے وابستگی کو برقرار فرما۔ پروردگار ہماری حاضری کو قبول فرما، پروردگار اہل بیت کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت کو برقرار فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجازبها، سبحان من لا یزداد الا معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ملک کے حالات اور عالمی حالات ہماری نگاہوں میں ہیں، اور جس طریقے سے شان رسالت امام میں گستاخی کی گئی، دنیا نے دیکھا کہ اس کی سزا بندگان خدا نے ہی دے دی، یعنی کہ نبی کی ذات گرامی وہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی اگر گستاخی کرے گا تو اسے عذاب جہنم بھی ملنے والا ہے اور عذاب دنیا بھی ملنے والا ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے ہندوستان میں ہوا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پوری دنیا میں
احتجاج ہو رہا ہے، اور اس گستاخی کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کو نقصان بھی بہت پہنچا ہے، اور اس نقصان کو دیکھتے ہوئے حکومت نے جو قدم اٹھایا ہے اسے یہ قدم پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ واقعہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم جو در اہل بیت سے وابستہ ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی دشمن اہل بیت بخشا نہیں جائے گا، چاہے اس دور کے ہوں چاہے کسی دور کے ہوں۔ اس دور کے جو ہیں ان کی سزائیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس دور کے جو رہے ہوں گے وہ بھی سزا کم نہیں ہے کہ لعنت کے مستحق قرار پائے ہیں۔ چنانچہ ہر صاحب ایمان جو ہے اس پر لعنت کرتا ہے، اور یہ لعنت تو خدا رسول نے کی ہے۔ قرآن کریم میں خود ہے کہ جن لوگوں نے رسول کو ستایا ہے ان پر اللہ رسول کی لعنت ہے۔ تو اللہ رسول کو ستانے والے ہی کو دشمن کہتے ہیں۔ کسی دور کے بھی دشمن ہو ان پر عذاب ضرور آئے گا، یہ دنیاوی عذاب بھی ہوگا اور اخروی عذاب بھی ہوگا۔ اور آج خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پارٹی میں یا ہمارے پہچان میں، ہمارے ممبران میں اتنے لوگ ہیں جنہوں نے نازیبہ کلمات ادا کیے ہیں، چنانچہ ان کو ڈیبیٹ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ کتنی لمبی فہرست بیان کی گئی کہ اب یہ لوگ جو ہے بغیر حکومت کی اجازت کے جو ہے ٹی وی شو میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ انسان جب گھاٹا دیکھتا ہے تب یہ قدم اٹھاتا ہے، لیکن دین ہمارا وہ بہترین دین ہے کہ جو تمہیں گھاٹے میں جانے سے پہلے ہی تمہیں روک دیتا ہے۔ جھوٹ نہ بولنا ورنہ نقصان تمہارا ہوگا، حق کے خلاف آواز نہ بلند کرنا ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ یہ نہیں کہ نقصان میں چلے جاؤ اس کے بعد تمہیں نکالا جائے، نہیں، یہ دین اسلام اتنا بہترین دین ہے کہ جو اپنے چاہنے والے کو نقصان سے پہلے ہی بچانا چاہتا ہے۔ یہ جہنم سے کیوں ڈرایا گیا؟ ابھی تو ہم جہنم میں گئے بھی نہیں ہیں، یہ اس لیے ڈرایا گیا ہے تاکہ تم بچے رہو، محفوظ رہو۔ یہ وقت نماز کی پابندی کیوں کرائی گئی؟ یہ سچ کا ساتھ دینے کے لیے کیوں کہا گیا؟ یہ حق پرستی کیوں کی گئی؟ یہ در اہل بیت سے وابستگی کیوں کرائی گئی؟ تاکہ تم محفوظ رہو، تمہارا نہ دنیاوی نقصان ہونے پائے نہ تمہارا اخروی نقصان ہونے پائے، تمہاری عزت دنیا میں بھی بنی رہے، تمہاری عزت آخرت میں بھی بنی رہے۔ یہ دین اسلام بہترین دین ہے جو ہمیں جو ہے گھاٹے سے بچاتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے، ہماری بے عزتی سے بچاتا ہے، ہمارے معیار کے گرنے سے بچاتا ہے، لوگوں کی واہیات سے بچاتا ہے، لوگوں کی لعنتوں سے بچاتا ہے۔ یہ بہترین دین ہے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بہترین دین پر ہیں۔ اس لیے بہترین دین پہ ہیں کہ بہترین رہنما کے ماننے والے ہیں، بہترین خدا کے ماننے والے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے۔ ہم نے سب کو چھوڑا ہے، فقط خدا کو مانا ہے۔ جب خدا کو مانا ہے تو خدا تمہیں سربلند کرے گا، جب خدا کو مانا ہے تو خدا تمہیں عزت دے گا، تمہیں حوصلہ دے گا، تمہیں روزی دے گا، روزی میں برکت دے گا، سماج میں عزت دے گا۔ تم اس کی بارگاہ میں آؤ، یہ نماز کو وقت پہ ادا کر لینا یہ خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اس حاضری کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہیں سے ہمارا معیار بلند ہو جائے گا، یہیں سے ہمارا درجہ بلند ہو جائے گا۔ خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اور آج کی جو بہترین سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب
اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی اللہم صلی علی حسین ابن علی شہید کربلا اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین اللہم صلی علی محمد ابن علی باخر النبیین اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی خدایا ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری محنتوں کو قبول فرما، ہم سب کے درمیان اتحاد اتفاق کی دولت کو برقرار فرما، مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادموں و ناصروں میں شمار فرما، امام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی